شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑے رحم والا ہے۔ سورہ جاثیہ مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 37 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حامیم، یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے بہت سے دلائل ہیں، اور خود تمہارے اور ان حیوانات کے پیدا کرنے میں جن کو پھیلا رکھا ہے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس رزق میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خوش ہوئے پیچھے اور ہواؤں کے بدلنے میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اور کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ بڑی خرابی ہوگی ہر ایسے شخص کے لیے جو جھوٹا ہو، نافرمان ہو، جو خدا کی آیتوں کو سنتا ہے جبکہ وہ اس کے روبرو پڑھی جاتی ہیں، پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اس طرح اڑا رہتا ہے جیسے ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پاتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور نہ تو ان کے وہ چیزیں ذرا کام آئیں گی جو کما گئے تھے، اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ یہ قرآن سرتاپا ہدایت ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں کو نہیں مانتے ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر بنایا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو، اور جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو اپنی طرف سے مسخر بنایا۔ بے شک ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو غور کرتے ہیں۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجیے کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا تعالیٰ کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے عمل کا صلہ دے۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے سو اپنے ذاتی نفع کے لیے، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی تھی، اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں کھانے کو دی تھیں، اور ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی تھی، اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی دلیلیں دیں۔ سو انہوں نے علم ہی آنے کے بعد باہم اختلاف کیا بوجہ آپس کی زدی کے۔ آپ کا رب ان کے پاس میں قیامت کے روز ان امور میں فیصلہ کر دے گا جن میں یہ باہم اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دن کے ایک خاص طریقے پہ کر دیا، سو آپ اسی طریقے پر چلے جائیے اور ان جہلا کی خواہشوں پر نہ چلیے۔ یہ لوگ خدا کے مقابلے میں آپ کے ذرا کام نہیں آ سکتے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ دوست ہے اہل تقوی کا۔ یہ قرآن عام لوگوں کے لیے دانشمندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یقین لانے والوں کے لیے بڑی رحمت ہے۔ یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا، کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ یا برا حکم لگاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے، اور ان پر ذرا ظلم نہ کیا جائے گا۔ سو کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنی نفسانی خواہش کو بنا رکھا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کے باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ سو ایسے شخص کو بات خدا کے کون ہدایت کرے؟ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بجز ہماری اس دنیوی حیات کے اور کوئی حیات نہیں ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم کو صرف زمانے سے موت آ جاتی ہے، اور ان لوگوں کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، محض اٹکل سے ہانک رہے ہیں۔ اور جس وقت ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا بجز اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوتا۔
کہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں کو سامنے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ رکھتا ہے، پھر تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے دن جس میں ذرا شک نہیں تم کو جمع کرے گا۔ لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور اللہ ہی کی سلطنت ہے اور آسمانوں میں اور زمین میں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑیں گے، اور آپ ہر فرقے کو دیکھیں گے کہ زانوں کے بل گر پڑیں گے۔ ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں ٹھیک ٹھاک بول رہا ہے۔ ہم تمہارے اعمال کو لکھواتے جاتے تھے، سو جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اچھے کام کیے تھے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہ صریح کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر تھے، کیا میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ سو تم نے تکبر کیا تھا اور تم بڑے مجرم تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، محض ایک خیال سا تو ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم کو یقین نہیں۔ اور ان کو اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا، اور کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلائے دیتے ہیں جیسا تم نے اپنے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے خدا تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی اور تم کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ سو آج نہ تو یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، نہ ان سے خدا کی خفگی کا تدارک چاہا جائے گا۔ سو تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور پروردگار ہے زمین کا اور پروردگار ہے تمام عالم کا، اور اسی کی بڑائی ہے آسمان و زمین میں، اور وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔